بے حیائی اس دنیا میں اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ کیوں نہیں سمجھتا؟ جب ایک نیک دل انسان، صاف دل انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ نقطہ، ایک گناہ کرنے سے ایک نقطہ لگتا ہے، پھر وہ آگے گناہ کرتا جائے گا تو اس کے دل پہ ایک ایک نقطہ لگ جائے گا، حتیٰ کہ نقطے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جائے گا۔ تو پھر اس کو بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جب بڑے بڑے گناہ بھی چھوٹے چھوٹے لگنا شروع ہو جائیں گے تو اس کی آخر سمجھ لیں برباد ہو گئی۔ دنیا میں تو اس نے بڑی عیاشیاں کی، شراب پی، بہت کام کیے کہ اس کو لذت آتی رہی، مزہ آتا رہا، پر تمہیں یہ نہیں پتا کہ وہ مالک اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تم جو بھی کرو گے وہ تمہیں دیکھے گا۔ وہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی جو رسی ہوتی ہے اس کو ڈھیلی کری جاتا ہے، ایک ہی دفعہ وہ مالک اس کی رسی کھینچے گا۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، جو شراب پیتا ہوگا انسان، جو زانی انسان ہوگا، اس کے پاس پیسہ دولت بہت زیادہ ہوگی۔ کیوں ہوگی؟ کہ اللہ نے اسے کہ لے اور دولت لے اور عیاشی کر، ایک ہی دفعہ میں تجھے پکڑوں گا اور ایسا پکڑوں گا کہ تم دوبارہ کہو گے کہ مجھے مالک واپس جانے دو، میں واپس تمہیں جانے دوں گا نہیں۔ تو میرے بھائی ایک دفعہ موقع ملتا ہے، ہر کسی کی بہن کو اپنی بہن سمجھیے، ہر کسی کی ماں کو اپنی ماں سمجھیے۔ آج کے لڑکے واٹس ایپ پہ لڑکیوں کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، کیا تمہارے گھر میں ماں بہن نہیں؟ کیا تمہاری ماں نہیں، تمہاری بہن نہیں؟ تم سوچو کہ تمہاری ماں یا بہن کسی اور کے ساتھ بات کر رہی ہوگی تو تمہیں کتنی تکلیف ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ یہ بات تو ہم نے سوچنی نہیں نا، کیونکہ ہم صرف وہ کام کریں گے جو ہمیں مزہ دے گا، ہمیں لذت دے گا، جو ہمارے متعلق ہوگی، ہم وہ بات سوچیں گے۔ جب ہم وہ باتیں سوچی جائیں گے، گناہ کرتے جائیں گے تو ہمارا دل کالا سیاہ ہو جائے گا۔ تو میرے بھائی، میں کسی کی دلداری نہیں کرتا، لڑکیاں لڑکوں کے چکروں میں اپنے ہاتھوں پہ بلیڈ کے ساتھ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے، اپنی بازو پہ بلیڈ مارتی ہیں، اتنا خون ضائع ہوتا ہے۔ میں ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک لڑکے نے اپنی بازو پہ اتنا گہرا، اپنے بازو پہ اتنی گہری چوٹ پہنچائی، اتنا گہرا نشان لگایا کہ اس کے اندر والی حصے دیکھیں، اتنے خوفناک ویڈیو تھی وہ۔ میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی، میں یہ بات کر رہا ہوں، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے ہیں کہ یار، بے حیائی، گناہ والا کام کرنے کے لیے ایک تو تم گناہ کا کام کرتے ہو، اگر وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا لڑکی کو لڑکا چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو نشان لگاتے ہیں بلیڈ کے ساتھ۔ کچھ شرم کرو، کچھ شرم کرو۔ آپ کو میری باتیں بری تو لگتی ہوں گی، پر کبھی آپ سوچو گے کہ طالب علم فرید، محمد فرید نے مجھے ایک بات کہی تھی اور میں نے وہ بات ان سے سنی تھی تو وہ بات سچ کہتے تھے کہ بے حیائی مت کرو۔ جب تم بے حیائی کرنا شروع ہو جاؤ گے
बस फिर तुम्हारी आखिरत बर्बाद। मैं बार बार एक ही बात करता हूँ, हर बात में सिर्फ एक ही बात करता हूँ मैं कि बेहयाई, गंदे काम, बुरे काम, शिर्क या बिद्दत वाले काम करना छोड़ दे, कि वो ना हो कि क़यामत वाले दिन तुम्हें उनका हिसाब देना पड़ जाए। अल्लाह के नबी थे, जब अल्लाह के नबी की वफ़ात का टाइम आया तो उन्होंने कहा, ऐ साहबा आओ, जिसने मुझसे बदला लेना है मुझसे बदला ले लो, मैं क़यामत वाले दिन बदला देने की ताकतें नहीं रखता। जब वो नबी कह रहा है कि मैं क़यामत वाले दिन बदला देने की ताकतें नहीं रखता, तो हम फिर भी उसकी उम्मत हैं। हम तो अपने नबी के पाँव की खाक के बराबर नहीं हैं। जब हमारा नबी कह रहा है कि मैं क़यामत वाले दिन बदला देने की ताकतें नहीं रखता, एक सहाबी बीच में से उठा और कहा, अल्लाह के नबी आपने मुझे मारा था, मैंने आपसे बदला लेना है। अल्लाह के नबी ने कहा, साहबा इसे रास्ता दे दो। जब साहबा ने उन्हें उसे रास्ता दे दिया, वो आगे आ गया। साहबा रोने लगे, चीखें निकल गई, कहने लगे, अल्लाह के बंदे नबी की तबीयत का लिहाज कर, नबी की एक जरी मारने के बदले हमें 10 जरियां मार लो, हमारे नबी के नज़दीक मत जाना। अल्लाह के नबी कहने लगे, नहीं साहबा मैं क़यामत वाले दिन बदला देने की ताकतें नहीं रखता। कहने लगा, अल्लाह के नबी जब आपने मुझे मारा, मेरे पीछे कमर से कपड़ा उठा हुआ था, मेरी कमर नंगी थी। जैसे अल्लाह के नबी ने अपनी कमर नंगी की तो वो सहाबी अल्लाह के नबी की मोहर नबूवत को चूमने लगा और कहने लगा, क्या मेरे अल्लाह के नबी, मेरा गुस्ताखी का इरादा नहीं था, मैं तो आपके मोहर नबूवत को चूमना चाहता था।